اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے، جسمانی نہیں۔ آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پہ کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، ہے جبریل، ہے میکائیل، یا فلاں، ہے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ
انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسننی فرصت کے بھیا کیستی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ جہاں وہ بڑا وہ ہے شیطان عقبہ، جمرہ عقبہ، اس کے اگر عرفات کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائے مشرق کی طرف تو بائیں ہاتھ، اور مکے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو مغرب کی طرف تو دائیں ہاتھ۔ ایک بڑی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے پیچھے یہ درہ تھا عقبہ۔ اسی درے میں 6 صحابی ملے تھے انصاری، جنہوں نے حضور پر ایمان لائے، سن 11 نبوی میں یا سن 10 کا اختتام ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اگلے سال وہ آئے تو ان 6 میں سے ایک نہیں آیا، 5 آئے، لیکن 7 اور آئے، 12 تھے جنہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ اولا۔ پھر ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بعد میں بھیجا گیا۔ ان 2 کی دعوت و تبلیغ سے اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، اور پھر انہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ گھاٹی اب ختم ہو گئی ہے، مینا کو چوڑا کر رہے ہیں چونکہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ پہاڑی اڑا دی گئی بالکل۔ اب وہ گھاٹی جو ہے اب اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ البتہ جہاں بیعت ہوئی تھی وہاں ترکوں نے اپنے زمانے میں ایک مسجد بنا دی تھی، بڑی خستہ حالات میں وہ مسجد ابھی تک تو تھی۔ میں جو ابھی پچھلے سال بھی ہو کر آیا ہوں تو میں نے وہ مسجد دیکھی ہے، بہت خستہ اور گندگی اس میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ سعودی مزاج جو ہے، نجدی مزاج، وہ ان یادگاروں کے بہت خلاف ہے، دشمن ہے ان کے وہ۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ عام لوگ جو حالات جو ہے وہ جہاں کے مشرکانہ حرکات وہاں جا کر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے تو اکثر و بیشتر نشانات جو ہے یہ مٹائی دیے، لیکن وہ مسجد اس وقت تک بچی ہوئی تھی، اس پر کتبہ بھی لگا ہوا تھا، بڑے قدیم قسم کے خط میں ہے یہ، کوفی خط میں۔ بہرحال وہ عقبہ کا لفظ میں بتا رہا ہوں، اونچی گھاٹی، یہاں وہ لفظ بیان کیا گیا، انسان گھاٹی کو پار نہ کر سکا، عبور نہ کر سکا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے سلوک یا خیر کی طرف آگے بڑھنے میں کوئی باٹل نیک ہے، درمیان میں کوئی گھاٹی ہے، اوکھی کاٹی۔ یہ مجھے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ جس زمانے میں ہم جماعت اسلامی میں تھے، طالب علمی کا دور تھا، تو یہ عبداللہ شاکر صاحب غالباً ابھی تک باقاعدہ حیات ہیں، یہ پنجابی شاعر تھے تحریک اسلامی کے۔ تو ان کی جو نظمیں تھیں بڑی مشہور نظمیں، جو کسی زمانے میں میں نے باقاعدہ ترنم کے ساتھ بھی پڑھ کر، حالانکہ پنجابی تو میری مادری زبان نہیں ہے، لیکن وہ زمانہ کارکنیت کا تھا، پڑھتے تھے ٹانگوں میں بیٹھ کر، جب الیکشن ہوا ہے، اور لاؤڈ اسپیکر پہ وہ نظمیں پڑھتے تھے۔ ایک نظم کے اندر جو ان کا ترجیح بند آتا تھا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا اسواراں دا، یعنی یہ کی مناسی مودودی تے مودودی دے یاراں دا۔ مولانا مودودی مرحوم اور ان کے ساتھی اس وقت جیل میں تھے، تو کیا گناہ انہوں نے کیا تھا، کیوں انہیں جیل میں ڈالا گیا، اس وقت انہوں نے یہ نظم کہی تھی کہ عشق کے مسافر جو ہے ان کی گھاٹی بڑی مشکل ہے اور بہت مشکل پینڈا، اوکھی کاٹی، وہ اوکھی گھاٹی ہے یہ، فلق تحمل عقبہ، انسان نہ گھس سکا یا نہ پار کر سکا، صحیح لفظ کا مفہوم گھس ہی نہیں سکا، نہ گھس سکا گھاٹی میں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا تم سمجھے وہ گھاٹی کون سی ہے؟ کیا وہ کوئی پہاڑی درہ ہے؟ نہیں،
یہ انسانی نفسیات کی گھاٹی ہے. انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, یہی باٹل نیک ہے. اس سے گزر گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا, لیکن یہی رہ جاتا ہے, آدمی اسی کو نہیں عبور کر پاتا. اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ, کسی گردن کا آزاد کرا دینا. فا کاف, کاف کے معنی ہوتا ہے کھولنا, علیحدہ کر دینا. جیسے گرا لگی ہوئی ہے, کھول دیا. اسی سے انفکاک ہے, جزو لا ینفک, کسی شے کا ایسا حصہ جو اس سے علیحدہ نہ کیا جا سکے, جزو لا ینفک. تو ہے فک رقبۃ, کوئی غلام تھا, اس کی گردن میں غلامی کا پھندا پڑا ہوا تھا, آپ نے اس کی گردن کو آزاد کرا دیا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا کھانا کھلانا ہے فاقے کے دن میں, بھوک کے دن میں, جبکہ قحط کا عالم ہو, اپنی جان کے لالے پڑے ہوں. اگر عام دن ہے, آپ کے کھتے بھرے ہوئے ہیں, تب آپ نے کوئی لنگر کھول دیا, کھلا دیا, کوئی بات نہیں. جب قحط کا عالم ہے, خود آپ کو اندیشہ ہے کہ میرے سٹورز جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں, میرے اور میرے اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے لالے پڑ جانے والے ہیں, پھر بھی اگر فی یوم ذی مسغبہ, فاقے کے دن میں اور بھوک کے دن میں اور قحط کے عالم میں اگر وہ کھانا کھلاتا ہے, کس کو کھلاتا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ, یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے. یعنی یتیم, ویسے تو ہر یتیم مستحق ہے, آپ اس کی سرپرستی کریں, اس کی خیر خواہی کریں, اس کا اکرام کریں. کلا بل لا تکرمون الیتیم, سورۃ الفجر میں اس کے تقابل میں آ رہا ہے. لیکن یتیم قرابت دار ہو, آپ کا حقیقی بھتیجا ہو, بھانجا ہو, قریبی رشتہ دار ہو. یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ, یا مسکین ہے, محتاج ہے. اور مسکین کا جو اصل مادہ ہے, یہ مسکنت جو ہے, اس کے مفہوم کیا ہے؟ انسان تھک ہار جائے, کم ہمتی اس کے اوپر طاری ہو جائے. ایک شخص غریب ہے لیکن ہمت اس کی جوان ہے, وہ محنت کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے, اپنی روزی خود پیدا کر رہا ہے. ایک شخص دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے لیکن اعصابی طور پر کھوکھلا ہے, قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہے, لہذا وہ مسکین ہے بنی مانا کہ اس کی قوت ارادی جو ہے وہ مزمحل ہو چکی ہے, وہ اپنی معاش خود پیدا نہیں کر پا رہا اور وہ دستے سامان دراز کر رہا ہے دوسروں کے سامنے. وہ مسکنت کہتے ہیں بے چارگی کا عالم, جبکہ انسان کو جو ہے قدرت حاصل نہ رہے. او مسکین